تو اب میں بلا تاخیر و بلا تمہید آج کی اس پیاری مسرت اور محبت کے دولہا کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. آپ بیٹھے اپنے پیارے پیارے الفاظ ملفوظات عالیہ سے ہمارے سینوں کو معطر کرنے کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں. پیر طریقت، رہبر شریعت، واقف رموز طریقت و محبت پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب بخاری کو کہ وہ آئے اور آ کر اپنے پیارے ملفوظات عالیہ کو ہمارے سینوں تک پہنچائیں اور قیامت سے قبل محبت کے ساتھ نعرے کو بلند کیجیے. نعرے تکبیر. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے لاؤڈ سپیکر کے ساتھ جو بیٹھے ہیں وہ بھی، جو کھڑے ہیں وہ بھی استقبال محبت کے لیے تیار. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. آواز نہیں آئی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری. زیب سجادہ خانقاہ عالیہ دولت شریف پیر سید غلام محی الدین شاہ صاحب بخاری. نحمده ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بلی. میرے معزز سامعین کرام، تمام پیر بھائی، تمام دوست احباب، میں آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام پیش کرتا ہوں. اور میں آج حضور خواجہ خواجگان خواجہ سید شبیر احمد شاہ دائم الحضوری قصوری میرے شیخ کامل آپ کے سالانہ عرس مبارک کی اس عظیم الشان تقریب میں اور آپ کے صاحبزادگان پیر سید محمد منیر احمد شاہ صاحب، پیر سید محمد مشتاق احمد شاہ صاحب اور پیر سید سعید احمد شاہ صاحب المعروف حاجی پیر رحمت اللہ علیہ، آپ کے سالانہ عرس مبارک میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. میرے انتہائی محترم، میرے انتہائی معزز اور قابل احترام میرے بڑے بھائی صاحبزادہ پیر سید ولایت مصطفیٰ گیلانی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ موسیٰ پاک شریف ملتان شریف، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں انتہائی اپنے ابھی دیوان صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ آپ صرف اکلوتے ایک بھائی ہیں، بلکہ میں آپ کو مجھے ایسے سمجھیں جیسے میں آپ کا سگا بھائی ہوں. دیوان صاحب کل رات سے تشریف لے کے آئے ہیں اور رات کو محفل سماع میں بھی بھرپور حاضری دی اور آج بھی
بھرپور حاضری دی، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خانوادے کے چمکتے ہوئے سورج، چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ اللہ کریم انہیں حضور بابا صاحب کا فیض عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پیر سید سعید احمد شاہ گجراتی رات کو بھی موجود تھے، آج بھی میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں، جنہوں نے قدم قدم پر میری رہنمائی فرمائی، ایک ایک قدم پر انہوں نے رہنمائی فرمائی اس مشن میں۔ اللہ کریم انہیں بھی صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اور توسا شریف سے خواجہ شہزاد صاحب، پیر اسرار چشتی صاحب، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، وقت بہت مختصر ہے، دل تو تھا کہ میں کچھ گفتگو کروں، لیکن چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں حضور خواجہ صاحب کے اس آستانے کے پلیٹ فارم سے۔ معزز سامعین کرام، اس سلسلہ عالیہ قادریہ نقشبندیہ کا ایک غلام ہونے کے ناطے، اور حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری اور حضور خواجہ سید شبیر احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ قصوری آپ کے ساتھ روحانی نسبی وابستگی و محبت غلامی رکھنے کی حیثیت سے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ سچے لوگ کون ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وہی سچے لوگ ہیں۔ ظاہری دشمنان اسلام سے جہاد کرنا جہاد اصغر ہے، اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ اور سچے لوگ وہی ہیں جو اس نفس کے خلاف جہاد کر کے اللہ کے حقیقی مقرب بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ جب بندہ عبادت نوافل کے ذریعے میرا قرب خاص حاصل کر لیتا ہے تو میں اس سے بہت زیادہ محبت کر لیتا ہوں، جس سے میں محبت کر لیتا ہوں اس کے میں کان بن جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جس سے وہ کلام کرتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے میں اس کا دل بن جاتا ہوں، جس میں وہ سوچتا ہے۔ میرے پیر بھائیوں، یہ اللہ کے ولی کی شان بیان کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جب کوئی ایسا بندہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور بضرور عطا کر دیتا ہوں۔ مومن کی اسی مقام کے بارے میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی دور اندیشی سے ڈرو، مومن کی دور اندیشی سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کی دور اندیشی سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کے اسی مقام کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ خدا نہیں با خدا نہیں، وہ خدا نہیں با خدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر کیا نہیں، یہ محب و حبیب کی بات ہے۔ آج کے دور میں سچے لوگ کون ہیں اور کون سیدھے راستے پہ ہیں؟ حضور نے فرمایا، میں واضح کر دوں
کہ میں نہ ہی کوئی مولوی ہوں اور نہ ہی کوئی ذاکر ہوں جو اپنی طرف سے فتوے اور تبرے لگا کر ثابت کروں کہ میں اس فقر کا پیروکار ہوں جس کے بارے میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، میں ایک فقیر گھرانے سے تعلق رکھنے والا اہل محبت ہوں، فقیر ہوں، فقیروں کا غلام ہوں، اور وہ فقر کی دولت رکھتا ہوں، وہ فقر غیور جو اسلام کی روح اور جان ہے، وہ فقر جو خودداری غیرت ایمانی، وہ فقر جو نفسانی خواہشات کے خلاف، وہ فقر جو شیطان کی مکاریوں اور چالاکیوں سے بخوبی آگاہ ہے، وہ فقر جو دنیا مردار کو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں سمجھتا، بھی اہمیت نہیں دیتا، وہ فقر جو نوجوانوں کو نصیب ہو تو عقابی نظر سے اپنی منزل آسمانوں میں دیکھیں، وہ فقر جو اقبال کا شاہین بنا دے، وہ فقر جو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کا محتاج نہ ہو، سبحان اللہ، ہم اس فقر کے پیروکار ہیں۔ وہ فقر جس کی وجہ سے صحرا نشین جہانگیر و جہاں بان بن گئے، وہ فقر جس میں ہر دور میں انسانیت کو پستی اور ذلت سے نکال کر عروج و کمال تک پہنچا دیا، وہ فقر جو مخلوق دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہو، وہ فقر جو مخلوق دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہو، مجھے اس فقر کی نسبت ہے ایسے کام پر لگا دیا شیخ ابو سعید الخیر رحمت اللہ علیہ کی زبان میں کہ پوری دنیا میں اس سے بہتر کون سا کام ہے کہ دوست دوست کے پاس پہنچے اور یار یار کے پاس پہنچے، دوست کے پاس پہنچے اور یار یار کے پاس پہنچے۔ یہی وہ فقر ہے جس نے میرے دادا خواجہ سید شبیر احمد شاہ اور خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ اور ان کے مرشد خواجہ حافظ غلام مرتضی قصوری کو عزت و شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا، کیونکہ فقر تو وہ خزانہ ہے جس کو نصیب ہو جائے وہ دائم الحضوری کا خطاب پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری کو 99 مرتبہ، پنجابی چاکانتے 99 مرتبہ خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ظاہری زیارت ہوئی، سبحان اللہ، حضور دی ظاہری زیارت ہوئی، حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری نو 99 مرتبہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندروں آپ نو ایک خطاب ملیا دائم الحضوری دا۔ میرے پیر بھائیوں، حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری کے نقش قدم پر چل پڑنا تو بھی ایسے ہے کہ وہ مقام باطن نصیب ہو جاتا ہے جو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کی حضوری کا سبب بنتا ہے۔ میرے پیر بھائیوں، ہم اس فقر کے پیروکار ہیں، اور جتنے یہاں شہزادگان تشریف فرما ہیں، جتنے یہاں پہ اولیاء کاملین، میں لفظ بول رہا ہوں اولیاء کاملین کے چشم و چراغ یہاں موجود ہیں، یہ بھی اسی فقر کے پیروکار ہیں۔ ہم اس عقیدے کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس دین کو مانتے ہیں جس کی ترجمانی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمائی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم نسبت مصطفیٰ کریم حضور کی ہر نسبت سے پیار کرنے والے ہیں، ہم حضور کی شان کو بھی وراء الورا مانتے ہیں، ہم حضور کو نور مانتے ہیں۔ اب میں واضح کرتا چلوں کہ نور اور بشر کا مسئلہ ہے، مجھے بتاؤ کہ نور اور بشر کا جو مسئلہ ہے
جب حضور معراج پہ تشریف لے کے گئے تو جہاں نوریوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے، اس سے آگے حضور تشریف لے کے گئے۔ اب یہ نور اور بشر کا مسئلہ ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم تو حضور کو بشر اور نور سے جو کچھ آگے ہے ہم وہی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارا جھگڑا یہ نہیں ہے نور اور بشر کا۔ نور جہاں رک جائے، جہاں نور کے آگے جانے کی گنجائش نہ رہے، سرکار وہاں بھی تشریف لے کر گئے ہیں، لہذا نور سے بھی جو آگے ہے حضور کو ہم وہ مانتے ہیں۔ میرے پیر بھائیوں، اور نسبت مصطفیٰ کا ادب، نسبت مصطفیٰ امہات المومنین پاک کی نسبت ہو، صحابہ کرام کی نسبت ہو، اہل بیت اطہار پاک کی نسبت ہو، ہم تمام نسبتوں سے پیار کرنے والے ہیں، ہم تمام نسبتوں سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تمام نسبتوں سے کا حیا کرنے والے ہیں۔ میرے پیر بھائیوں، یہ ہے ہمارا عقیدہ، اور خواجہ دائم الحضوری قصوری کے اس آستانے سے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ نماز عصر ادا کرنی ہے۔ میرے پیر بھائیوں، حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری کے آستانے پہ اس درسگاہ کی بنیاد اور اس تربیتی ماحول کی بنیاد جو میرے حضور خواجہ صاحب نے رکھی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ مدرسہ بنایا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنے پیر کے مشن کو، اس کی خدمت کر رہا ہوں، اس کی اینٹیں بڑھا رہا ہوں، بس اور کچھ نہیں کر رہا۔ میرے پیر بھائیوں، میرے دوستو، اس مشن کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مریدین ہیں، جتنے بھی عقیدت مند ہیں، جتنے بھی ان کے بچے ہمارے پاس یہاں تعلیم حاصل کریں، ان کے اندر صدیق اکبر کی صداقت نظر آئے، عمر فاروق کی عدالت نظر آئے، عثمان غنی کی سخاوت نظر آئے، مولا علی کی شجاعت نظر آئے، اور ان کے اندر امام علی مقام کا سجدہ عشق اور ان کے اندر قربانی کا جذبہ نظر آئے، ان کے اندر خالد بن ولید کی للکار نظر آئے، ان کے اندر غوث پاک کا تقوی نظر آئے، مجدد الافسانی حضور مجدد پاک کی مجددیت نظر آئے، ان کے اندر اقبال کی فکر نظر آئے، ان کے اندر مولانا جلال الدین رومی کا عشق نظر آئے۔ میرے پیر بھائیوں، یہ ہے مقصد اس درسگاہ کو قائم کرنے کا، اور ساتھ ہی دائم الحضوری اسلامک فاؤنڈیشن کی بھی بنیاد رکھی گئی، اور تمام پیر بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ جو لوگ ممبر ہو گئے ہیں وہ دائم الحضوری اسلامک فاؤنڈیشن کی جو قواعد و ضوابط ہیں ان کے مطابق وہ تعاون کریں، اور جو لوگ ممبرشپ نہیں، پیر بھائی ممبرشپ نہیں حاصل کر سکے، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ دائم الحضوری اسلامک فاؤنڈیشن کے ممبر بنے، تاکہ ہم سارے پیر بھائی منظم ہو کے دین اسلام کی خدمت کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں رکھے، غلامی میں مارے، اور ہمیں ایمان کی اور حضور کی محبت میں، عشق مصطفیٰ میں موت آئے۔ اور یہ جو گستاخ ہیں، یہ جو میری آقا کی گستاخی کرتے ہیں، ہم آج حضور خواجہ سید شبیر احمد شاہ دائم الحضوری قصوری اور خواجہ شاہ غلام محی الدین دائم الحضوری قصوری کے آستانے سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ گستاخ نبی کی ایک سزا سردن سے جدا۔ یہ جذبہ ایمانی یہاں ہر بیٹھے ہوئے غلام
حضور خواجہ صاحب کے اندر ہے، جس نے ایک دفعہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس بندے نے یہ تہیہ کر لیا کہ یا دنیا میں میرے آقا محمد مصطفیٰ کریم کا گستاخ سانس لے گا، یا پھر ہم سانس لیں گے، یا ہم زندہ رہیں گے یا وہ زندہ رہیں گے۔ اور میں حکومت پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے بیان دیا، بہت اچھا کیا، لیکن فرانس کے سفیر کا اس ملک میں کیا کام ہے؟ ابھی تک وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اگر اس کے صدر نے ابھی تک امت مسلمہ سے معافی نہیں مانگی تو فرانس کا سفیر ابھی یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا اس پاک وطن جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ رکھی گئی ہے، اس پاک فضا میں سانس لینے کا کیا حق ہے؟ گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ ویڈیو تھک گئے ہو، انہیں بھی نعرہ نہیں لگتا پیا جس تو بغیر ایمان زندہ نہیں، ایمان مردہ ہو جاتا ہے بندے کا۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ اللہ تعالیٰ اسی جذبہ ایمانی میں رکھے اور اسی جذبہ ایمانی میں مارے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں تمام پیر بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں قبلہ دیوان حامد مسعود صاحب اور میرے بڑے بھائی سید ولایت مصطفیٰ گیلانی اور پیر سید سعید احمد شاہ گجراتی، جنہوں نے اس مشن میں قدم قدم پر میری رہنمائی فرمائی، خواجہ شہزاد صاحب اور پیر اسرار چشتی صاحب، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہاں کی انتظامیہ سے اگر کوئی تھوڑی بہت غلطی ہو گئی ہو تو میں اپنے پیر بھائیوں سے کسی کا کوئی دل دکھا ہو، کوئی کسی سے کوئی سختی سے بول پڑا ہو، میں ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ یہ جو آستانہ ہے، یہ جو خانقاہ ہے، یہ میرے ہر پیر بھائی کا گھر ہے۔ یہ آپ ہر سال اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، یہ نہ سوچا کریں کہ ہم پیر خانے پہ جاتے ہیں۔ پیر خانہ ہے کیا؟ پیر خانہ مرید کا اصلی گھر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جی ختم شریف پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔